غم دل بره دلارو میخوره شربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه مرتبہ امامت بالاتر از مرتبہ پیغمبری است. ہمارے 12 اماموں کا رتبہ پیغمبروں سے کہیں بڑھ کر. قادیانی رسول اللہ کے بعد ایک نبی مانا پوری امت اس کے خلاف ہو جائے بےمان ہے کافر ہے مرتد ہے اسمبلی میں اس کو کافریت قرار دیا یہ بےمان اس سے 12 گنا بڑھ کے کافر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم برادران ایمانی، یہاں پر الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور آپ کے نبی آخر الزماں ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی آخر الزماں کے بعد ہم ولایت و امامت اہل بیت کے قائل ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، کل من القریش، تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ ولایت و امامت اہل بیت پیغمبر میں ہے، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں. جب ہم 12 اماموں کا نام امام لے دیا تو اس میں کسی قسم کا کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ائمہ اہل بیت کو اماموں کے علاوہ کو جانتے، مگر غلیظ پراپوگنڈا کرتے ہوئے مفتی عبدالوحید دیوبندی صاحب کہتے ہیں جھوٹا پراپوگنڈا. دیکھیں یہ احمق کوئی جنت نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ باشعور پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے. کہتے ہیں کہ شیعہ نبی کے بعد اپنے 12 اماموں کو نبی مانتے. بابا کہاں ہے، کون سی کتاب ہے، کہاں سے دلیل لے کے آئے ہیں؟ جو بھی 12 اہل بیت کو 12 اماموں کو نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نبی آخر الزماں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور امام حسن حسین مولا علی ان کے بعد ان کے جانشین ہیں، امام ہیں، ولی ہیں، ہمارے ہادیین ہیں، ہمارے رہبر ہیں. ہاں البتہ ہمارے ہاں آپ کو کسی بھی امام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کبھی علی نہیں ملے گا، کبھی حسن حسین کا نام نہیں آئے گا تو امامت کے نام پہ آئے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بات ختم ہے، میرے نبی آخر الزماں ہے. البتہ یہاں پر جواباً میں ایک بات کتاب کا حوالہ دیتا چلوں، ازات الخفا جہاں پہ مقصد اول لکھا ہوا ہے، فصل سوم تفسیر آیت استخلاف، یہ خلافت والی جو تفسیر ہے اس میں یہ ایک ابن عساکر اور ابن نجار نے اپنے تاریخوں میں ابو الحسن یعنی علی بن عبداللہ ہاشمی رتی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے بعض شہروں میں گیا تو میں نے وہاں کے بعض بستیوں میں سیاہ گلاب کے اور کے سیاہ گلاب کے درخت دیکھا جس کے پھول بہت بڑا اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جس کا پھول بہت بڑا اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس میں بہت ہی عمدہ خوشبو ہوتی ہے. اس پر سفید حروف میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے ابو بکر و عمر فاروق لکھا ہوا ہے. یہ آپ کی کتابیں ہیں، مگر یہ بات کتاب تک مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو سنی علماء ہے، جو بریلوی علماء ہے، وہ ایسی روایتوں کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ بھی ختمی مرتبت کے نبوت کے خاتم الانبیاء ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. مگر یہاں پر آپ کی کتابوں میں ختم نبوت کی سراسر خلاف ورزی کی گئی ہے. یہ لکھا ہوا ہے، کتاب میں نے دے دی ہے، شارٹ پکچر آپ کے سامنے آ جائے گا، حوالہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، جبکہ ہمارے بھائی بھی بریلوی حضرات بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، مگر آپ کی کتابیں یہ الگ سے باتیں دے رہی ہیں. وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بات پڑھی ہے. تو پروردگار عالم سے ایمانوں میں رسول اہل بیت رسول اصحاب پیغمبر کی سیرت پہ سنت پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. التزامی جوابات غلیظ پراپوگنڈا نہیں کیا جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غم دل بره دلارو میخوره